بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پہلے سے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو جو ایمان لایا اور کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا اور سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، ختم نبوت کا اقرار کیا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اس کی میں نے تفصیل سے بات بھی عرض کی تھی کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اور تقوی کے درجات میں سب سے نچلا درجہ یا سب سے بنیادی درجہ، پہلا درجہ جس کا ہر آدمی مکلف ہے اور ہر آدمی سے، ہر کلمہ گو سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، اللہ کے فرائض کو، اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اور جس آدمی کا اس پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ضرور قیامت میں وہ نجات پائے گا۔ اس سے مزید جو کچھ بھی کسی نے کیا سو درجات علیہ ہیں، اس کے لیے اعلیٰ درجات ہیں، وہ مقام افضلیت ہے، وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، جتنا سا مطالبہ کیا گیا جو واجب اور فرض کے درجے کی چیز ہے، وہ صرف اتنی سی کہ اللہ کے فرائض کو ادا کیا جائے۔ نماز پڑھنا فرض ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ اگر آتی ہو آپ پر تو ادائیگی فرض ہے، حج اگر آتا ہو آپ پر، صاحب نصاب ہوں، صاحب حیثیت ہوں تو کرنا فرض ہے، اسی طرح سے سچ بولنا فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، بھلے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، بڑوں کا احترام فرض ہے، بڑا جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، کسی بھی اعتبار سے بڑا ہے، آپ کا امیر مقرر کر دیا گیا ہے، وہ آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، آپ 60 سال کے ہیں اور آپ پر جو امیر مقرر کیا گیا وہ 20 سال کا ہے، اس کا احترام فرض ہے۔ آپ کا استاد مقرر کیا گیا، اس کی عمر 30 سال ہے اور آپ کی عمر 50 سال ہے، چونکہ آپ طالب ہیں اور وہ مطلوب ہیں، آپ شاگرد ہیں، وہ استاد ہے، تو استاد کا احترام فرض ہے، ازرو دین، ازرو شرع، یہ اللہ کے موٹے موٹے فرائض۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کھانا حرام ہے، یہ محرمات کی فہرست، اور سب کو معلوم ہے، کسی سے بھی یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ ناحق کسی کو مارنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کا مال چھیننا، کسی کا مال آ گیا چپکے سے دبا جانا، سب حرام ہے، سب کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں جو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور توبہ 2 حصے، پہلے تو جس کا حق دبایا اس کو وہ حق ادا کرو، ادائیگی کے قابل نہیں ہو تو منت کر کے، سماجت کر کے 1 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ
100 دفعہ بھی اگر اس سے معافی مانگنا پڑے تو معافی مانگو، تا وقت کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس نے دل سے معاف کر دیا، اس وقت تک کسی آدمی سے معافی مانگتے رہنا واجب ہے۔ یوں ہی جو رسمی سا کہہ دے میں نا السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، تو وہ جی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، تو بس ٹھیک ہے بھائی، اللہ سب کو معاف کرے۔ شریعت میں اس رسمی معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ اس طرح سے کہنا سننا قیامت میں کچھ کارآمد نہ ہوگا۔ اگر واقعتاً آپ یوں سمجھتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی میں نے کی ہے، کسی پر کوئی بہتان باندھا ہے، کسی پر کوئی الزام لگایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کے بارے میں برا سوچا ہے، تو آپ دل سے معافی مانگیے، اور اس وقت تک جب تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس نے دل سے معاف کر دیا ہے، اس وقت تک معاف کرانا ضروری، وگرنہ آپ کے ذمہ پر اس کا حق باقی ہے، اور قیامت میں اس کا مطالبہ ہوگا، اور اللہ اسے اس کا حق دلائیں گے، آپ کی نیکیوں میں سے دے کر اس کو دلایا جائے گا۔ اور اگر آپ کے پلے میں نیکیاں نہیں ہیں تو پھر انصاف کا تقاضا اور دستور وہاں کا یہ ہے کہ اس کی برائیاں اسی عمل کی بقدر اس کی برائیاں آپ پر ڈال دی جائیں گی، یوں انصاف ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوی کا پہلا اور بنیادی درجہ کلمہ پڑھنے والے ہر مرد سے، عورت سے، بوڑھے سے، جوان سے، غریب سے، امیر سے، ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ اور تقوی کا پہلا اور بنیادی درجہ بس صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے فرض کو ادا کرو، اللہ کے فرض کو ادا کرو، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ یہ آدمی متقی ہے، یہ آدمی قرآن کی اصطلاح میں متقی، اور متقین کے لیے جتنے وعدے اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ متقین کو ہدایت دی جائے گی، متقین کی مدد کی جائے گی، متقین کی دعائیں قبول کی جائیں گی، اور متقین میرے دوست ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، متقی اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ انہیں قریب رکھتے ہیں، ان کی رعایت رکھی جائے گی دنیا کی زندگی میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی میں بھی، محشر میں بھی ان کا بہت اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا۔ غرضے کے متقین کے ساتھ جتنے وعدے قرآن میں حدیث میں کیے گئے سب کے سب اس آدمی کے ساتھ بھی پورے ہوں گے، جو صرف اللہ کے فرائض کا ادا کرنے والا ہے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا ہے۔ ایک آدمی فرض اور واجب لے کر کے حاضر ہوتا ہے اللہ کے یہاں، میں نے گزشتہ دفعہ بھی بات عرض کی تھی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی فرائض اور واجبات لے کر حاضر ہوتا ہے اللہ کے دربار میں، عدالت میں۔ ہر آدمی کو اپنے نامہ عمل سمیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ عمل سمیت حاضر ہونا ہوگا اللہ کے سامنے، اور اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی حائل نہیں ہوگا، اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور اس بندے کا کوئی مددگار اور کوئی مساعد نہیں ہوگا، اس کا کوئی باڈی گارڈ، کوئی چوکیدار، کوئی رشتہ دار ساتھ میں نہیں ہوگا۔ براہ راست اللہ گفتگو کریں گے اور اس کو جواب دینا ہوگا۔ حساب کا یہ منظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نامہ عمل، اور وہ آدمی فرائض اور واجبات لے کر حاضر ہوا۔ کسی حدیث میں، کہیں قرآن میں، اور کسی پہلی آسمانی کتاب میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ اس سے سوال کریں گے کہ تو نے تہجد کے نفل کیوں نہیں پڑھے تھے، تو تہجد کے نفل کیوں نہیں پڑھتا تھا بھائی، بتا جلدی کر، اور اوابین کے نفل کیوں نہیں پڑھتا تھا تو، اور صبح شام کی تسبیح کیوں نہیں کرتا تھا، اور یہ سال بھر میں ایک قرآن شریف لکھا ہوا ہے ختم کرنا، تو نے 10 قرآن شریف کیوں نہیں ختم کیے، کیا کمزوری تھی تیرے میں؟ اللہ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں نوافل ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہیں، جو لائے اس کا بہت اعزاز، بہت اکرام، بہت مقرب، اس کی توقع سے، امید سے، سوچ سے، فکر سے، اس کی نظر سے بہت بڑھ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے نامہ عمل میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس سے اس کا مطالبہ نہ کیا جائے گا کہ یہ تو کیوں نہیں کر کے لایا، یہ تو کیوں نہیں کر کے لایا۔ دین کے آسان اور سادہ ہونے کے جو معنی کیے جاتے ہیں نا جی،
سادگی اس کی یوں ہے، سیدھا سادہ سا دین، بھائی جتنا سا کر سکتے ہو کرو. لیکن لوگوں نے اس سادگی کے معنی اور رکھ رکھے ہیں کہ دین ہمارا جی بہت سادہ ہے، اس میں جی بڑی نرمی ہے. نرمی کے یہ معنی والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ کہ بھلے اس میں جھوٹ بھی بولتے رہو. یہ اللہ پر سراسر بہتان ہے اور یہ اللہ پر بڑی جرت. اور اس سے آگے بڑھ کر عرض کرو کہ خالص شیطانی سوچ ہے، خالص شیطانی سوچ ہے. اس کا ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جڑ ہی کاٹ کے تم نے رکھ دی، اس کی تو جڑ کٹ گئی. ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آیت کا ذکر کیا گیا کہ مسلمان چور ہو سکتا ہے. ہاں نہیں، چور تو نہیں، لیکن چوری کبھی اس سے شیطان اس کے دل میں ایسی کوئی ترغیب ڈال دے، کوئی ایسی ضرورت ڈال دے، کوئی ایسا، کبھی اس سے یہ فعل صادر ہو سکتا ہے. پوچھا گیا کہ مومن زانی بھی ہو سکتا ہے، ایمان والا زانی بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں کبھی غلبہ شہوت سے، کبھی شیطان اس پر غالب آوے تو کسی وقت مغلوب الحال ہو جائے، پاگل پن کا دورہ، عقل پہ پردہ پڑ جائے، کبھی ایسا اس سے یہ فعل سرزد ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے اور پھر آخر میں یہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ کہاں سے نکالا ایمان اور اسلام اس طرح کا کہ اس میں گویا جی ایمان میں نرمی ہے، اسلام تو سادہ سادہ مذہب ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور والعیاذ باللہ اس کے معنی یہ گنجائش یہ خود نکال رکھی ہے کہ گویا جھوٹ بھی بولا جا سکتا. اور ناپ تول میں کمی صبح سے شام تک معمول ہے، صرف ایک دن جمعے والے دن ناغا کرتے ہیں، جو چھٹی کا دن ہو نا جی، بس اسی میں اس معصیت سے بچیں گے، اس کے علاوہ نہیں. سارا دن صبح دکان کیا کھولی، دکان تو نام ہے درزی گیری کی، نام دکان ہے رنگائی کا کام ہوتا ہے یہاں، اور نام ہے یہاں کریانے کا کام ہوتا ہے، اور نام ہے کہ جی یہاں خراجی ہے کہ وہ پاٹ بکتے ہیں. والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ. معلوم ہے سب کو کہ سوائے جھوٹ کے یہاں کچھ نہیں بکتا. صبح سویر سے لے کے شام تک اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھو کہ یہ دکانداری واقعی لوہے کی ہے، یہ تانبے کی ہے، یہ پیتل کی ہے، یہ زرگری کی ہے، یا اللہ کے یہاں یہ جھوٹ کی دکانداری. صبح دکان کا جو شٹر کھولا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا شٹر کھل گیا، اور شام تک جب تک یہ شٹر بند نہیں ہوگا جھوٹ بند نہیں ہوگا. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكِي وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ. دین کے سادہ اور آسان ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہو دوست. دین کے سادہ اور آسان ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے. واللہ پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں جو بات میں نے پہلے کہی کہ یہ خالص شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطان نے یہ سوچ فراہم کی ہے بندوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تو گویا جڑ کٹ گئی، جڑ کٹ گئی. جھوٹ اور ایمان دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ سے عرض کیا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تقوی کی بات میں نے عرض کی تھی پچھلے جمعے کہ تقوی ابتدائی درجے کا، بنیادی درجے کا. ہر آدمی سے مطالبہ ہے اس درجے کے تقوی کا کہ اس درجے میں متقی تو گویا تمہیں ہونا ہی ہونا ہے. اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے. اور اگر تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کاہے کا اسلام ہے اور کاہے کا ایمان ہے، کاہے کی توحید، کاہے کی رسالت. پھر تو محض زبان کے بول ہیں جن کے پیچھے کوئی صداقت نہیں، زبان کے بول ہیں، دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. اگر اللہ کو اللہ مانتے ہو تو اللہ ماننے کے یہی معنی ہے کہ اس کا حکم مانو، اور رسول کو رسول مانتے ہو تو اس کی رسالت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ان کی اطاعت میں دے دیا. اور اگر ان کی اطاعت میں زندگی نہیں گزارنا ہے تو پھر ان کو رسول ماننے کا مطلب مجھے بیان کرو، مجھے سمجھاؤ بھائی. رسول پر ایمان لانا میرے دوستو کوئی رسم تو نہیں ہے کہ جی بڑوں سے ایسا ہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ رسول پر ہم لوگ ایمان لایا کرتے ہیں
اور پھر اس کے بعد تو بس اپنی منمانی کیا کرتے ہیں۔ ہاں میرے دوستو، جو اطاعت کر رہے ہیں نا ان کی بھی گزر جائے گی، اور جو منمانی کر رہے ہیں ان کی بھی گزر جائے گی، اور پھر آخر میں ایک حساب کا دن آئے گا، آخر میں ایک حساب کا دن آئے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ایک وہ دن آئے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس تقوی کا ہر آدمی سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور ہر آدمی اس کا ازرو شرع، ازرو قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق اس کا پابند ہے۔ اس کو تو گویا کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ اس کے بعد اسی آیت میں اگلی بات جو فرمائی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور میں نے پچھلے دن میں یہ بھی بات عرض کی تھی کہ دیکھو، اگر اتنا سا یہ کام نہ ہو سکتا ہوتا بندوں سے، اللہ کے فرائض کو یہ ادا نہ کر سکتے ہوتے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے یہ بچ نہ سکتے ہوتے، یعنی یوں کہیں کہ جی کئی دفعہ کہا کہ یہ گانا بجانا کیوں کرتے ہو اللہ کے بندے؟ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکل کے آئے ہو، دکان کھولی ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں، آمیزش بھی نہیں، تو اس حلال میں حرام کیوں مکس کرتے ہو؟ یہ گانا بجانا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے توڑنے کے لیے، آلات اس کے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جس کے توڑنے کے لیے انہوں نے خود اپنے مقاصد میں سے فرمائی بات کہ میری زندگی کے، میری بعثت کے، میرے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے اللہ کے یہاں یہ مقصد ہے کہ میں ان کو توڑ دوں، گانے بجانے کے آلات کو، انہی کو، گانے بجانے کے آلات کو مسلمان ہوتے ہوئے، ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے، ان کو رسول مانتے ہوئے اور ان کی قیامت کے دن شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور پھر انہیں خرید کے لاتے ہیں۔ کسی نے 10,000 میں خرید کے رکھا ہوا ہے اور کسی نے 20,000 میں خرید کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی اللہ پناہ دے کہیں کہ دیوار کے سائز کا بھی ہو وہ بھی خرید کے رکھا ہوا ہے، اور وہ شیطان ایک گٹر، میں کہوں کہ گٹر کی گندگی اتنی نہیں، کیا ہوگا اس سے زیادہ سے زیادہ، یہی اخباروں میں آتا نا کہ فلاں آدمی گٹر کی بدبو سے مر گیا۔ میرے دوستو، مادی زندگی کا ختم ہونا ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو یوں بھی ختم ہونے والی ہے، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ذریعے سے ختم ہو گئی، لیکن ایمانی زندگی کا آدمی کے مر جانا، دینی زندگی کا ختم ہو جانا اور روح کا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق ختم ہو جانا، یہ زمین و آسمان کے ٹوٹ پھوٹ جانے سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، زیادہ بڑی بات ہے۔ اسے کیسے آسان سمجھ رکھا ہے اور کتنا اس کو سہل بنا لیا۔ وہ جو لگا رکھے نا گھر میں آلات، ہاں اس کی بجائے اگر کوئی ڈسپوزل ورکس ہو نا، اس کا منہ اور اس کا دہانہ آپ کے گھر کی طرف کو کھول دے اور یوں طے کر دے گورنمنٹ کا کوئی افسر کہ یہ سارا پانی صاحب آپ کے گھر سے گزر کے نکلے گا آگے کو، تو میں یوں کہوں کہ اس کا تعفن اتنا نہیں، اس کی گندگی اتنی نہیں، اس سے بیماریاں اتنی نہیں اٹھیں گی، وہ اتنی غلیظ بات نہیں جتنی اس سے زیادہ غلیظ ترین بات ہے یہ۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ کر سکتے ہیں بندے، تقوی کی زندگی اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اور انہی کا ان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ لوگ عام طور سے یوں کہا کریں کہ جی مولانا صاحب آپ کی بات صحیح ہے، قرآن کا آپ آیت تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ بتا رہے ہیں، ہم نہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ فرمائیں تو صحیح، بتائیں تو صحیح، یہ سچے لوگ ہوتے کہاں ہیں، یہ پائے کہاں جاتے ہیں؟ یہ زمانہ ہے بھلا کوئی سچ بولنے کا؟ ہے کوئی سچ بولتا ہے اس میں؟ دیکھو بھائی میری بات یہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، رہنے کا حکم دیا، یہ معلوم ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت کی صبح تک اس کتاب پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو ازرو قرآن گویا سچے لوگوں کے ساتھ رہنا بھی واجب ہوا، اللہ نے حکم جو فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو،
تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی صبح تک اگر یہ کتاب واجب العمل ہے اور قرآن میں یہ حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی صبح تک بھی کچھ لوگ سچے ہوں گے۔ اگر نہ ہوتے سچے لوگ اور ان کا وجود پہلے ہی ختم ہو جانا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی وہ بڑے حکیم ہیں، بڑے دانا ہیں، وہ کیوں اس کا حکم فرماتے؟ سچے لوگوں کی جماعت ہمیشہ موجود رہے گی۔ کوئی علاقہ، کوئی قوم اور کوئی قبیلہ، کوئی پہاڑی علاقہ یا میدانی علاقہ اس سے خالی نہ ہوگا۔ سچے لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں اور دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک میں موجود رہیں گے۔ بات ہے صرف ذوق کی، تلاش کی، کہ آپ نے ان کو تلاش کرنے میں محنت کتنی سی کی ہے، سفر کتنے سے کیے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سچوں کے ساتھ رہنا ہو وہ ذرا سا آپ کی عادات کے خلاف ہوگا۔ وہ جو لوگ کہا کریں نا مشکل ہے، مشکل میرے بھائی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ مشکل صرف اتنی سی ہے کہ آپ بعض چیزوں کے عادی ہیں۔ بعض چیزوں کے عادی ہیں آپ، اور سچے لوگ یا کسی اچھی جگہ پر جو آپ جا کے بیٹھیں گے تو وہ بعضی عادتوں کے بدلنے کا آپ سے تقاضا کریں گے کہ ان عادتوں کو بدلو۔ بس ان عادتوں کی تبدیلی میں جو مشکل پیش آئے وہی مشکل ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز مشکل نہیں۔ دنیا میں کیا کام نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ بری عادت ہے سگریٹ پینا۔ اب جو جن کو عادت ہے سو عادت ہے، اور جن بیچاروں کو عادت نہیں ہے ان کا ناک میں دم ہو جائے، بھاگ جائیں، کہیں کوچ میں بس میں سفر کرنا پڑ جائے تو مصیبت ان کی یعنی جان، بیچاروں کی جان کو پڑ جائے، ایسی مشکل، لیکن ان کو عادت ہے، ان کو احساس ہی نہیں اس کا۔ ایسے ہی اور دوسری بہت ساری چیزیں، گٹر بعض اوقات گھروں والوں کو کھلوانے پڑ جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، پائپ لائنیں، وہ کھلوانے میں بیچارے صبر نہیں کر سکتے کہ وہاں ٹھہرے رہیں اور اس کی نگرانی کریں کام کرنے والے کی، وہ صحیح کر رہا ہے یا یوں ہی وہ کوئی ٹرخالوجی لگا رہا ہے، یوں ہی وہ الٹی پلٹی گئی جی ٹھیک ہو گیا، دوپہر میں دیکھا پھر بند ہے۔ وہ صرف دیکھنے کا کام اتنا سا نہیں کر رہے، اتنا سا نہیں کر پاتے، بدبو اسے تعفن اتنا اٹھتا ہے۔ اور وہ جو کرنے والے ہیں جن کی وہ عادت ہو گئی ہے ان کا صبح سے شام تک مشغلہ ہی یہی ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ عادتوں کی تبدیلی صرف مشکل ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو کچھ عادتیں آپ کو چھوڑنا پڑیں گی پہلے والی، اور کچھ نئی عادتیں آپ کو اپنانا پڑیں گی۔ اس میں چند دن کی ریاضت ہے، چند دن کا مجاہدہ اور مشقت ہے، اور اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی کوئی آدمی ہمارے راستے میں یعنی دین سیکھنے کے راستے میں، دین پر آنے کے راستے میں کچھ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے اور کچھ مشکل میں پڑتا ہے، ہم اس کے لیے اپنی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ان راہوں کو آسان کرنا تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور تاکیدی وعدہ کیا، موقت وعدہ کیا کہ بہت پکی بات ہے کہ ہم ان کے لیے ضرور بھی ضرور آسانیاں پیدا کریں گے چلنے میں۔ یہ مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا معاملہ ایسا ہے میرے دوستو، ماحول سے بات چلتی ہے بھائی۔ ماحول میں رہ کر کسی چیز کو اپنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ دکانوں کا ماحول، غلط سودے، دھوکے بازی، جھوٹ بولنا، اس جھوٹ کے ماحول میں بیٹھ کر سچ سیکھنا مشکل ہوگا۔ جھوٹ کے ماحول میں بیٹھ کر سچ سیکھنا مشکل ہوگا، اور اگر چند دن کے لیے آپ اس جھوٹ کے ماحول کو، دھوکے کے ماحول کو، غلط ماحول کو چھوڑ دیں اور صحیح صالح ماحول میں آ جائیں اور وہاں آ کے اپنی عادت پکی کر لیں، اس میں کچھ پختگی دکھائیں، کچھ استقامت ہو جائے، تو پھر بھلے آپ جھوٹے ماحول میں بھی جا کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان کا وہ ماحول آپ پر مؤثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ یوں چاہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے تو یہ مشکل ہوگا۔ پرہیز بتایا کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ، دوائی کے ساتھ پرہیز۔ بچوں کے لیے پرہیز بہت مشکل،
بچوں کو پرہیز کرانا بہت مشکل، بڑی مشکل میں ڈالتے ہیں بچے لوگ بھی ہمیں. بوتل پی لیں گے ٹھنڈی ایک دم سے، اور ایک دم جا کے لگی جو گلے میں، اب مشکل پڑ گئی. لگو ڈاکٹر کے ہاں لائن میں، اور پھر وہ اس کے ہاں دوائی والے کے ہاں، اور پھر دوائی لاؤ، پھر دوائی کھاتے نہیں، نخرے دکھاتے ہیں، یہ کڑوی ہے، یہ بدبودار ہے، یہ گولی میں نہیں کھاؤں گا، یہ شربت میں نہیں پیوں گا. بہت مشکل. اب وہ ڈاکٹر صاحب کہیں اس کو مالٹا مت دو، اور فلاں چیز مت دو، فلاں چیز مت دو. ان کو پرہیز کرانا بہت مشکل. ماں سے مانگا، اس نے نہیں دیا. باپ سے پوچھا، اس نے اجازت نہیں دی. باہر جا کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھا لے. میں بچے تو بچے، ماحول نہیں ہو تو بڑوں کو بھی پرہیز کرانا مشکل. کتنے ہی لوگ کسی ڈاکٹر کے ہاں بیٹھیے، آئیں گے اچھے بھلے معزز سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، کہ جی وہ بس میں تو بچا کرتا ہوں جی. وہ رات گئے وہاں، کچھ چند دوست بیٹھے تھے، وہ اصرار کرنے لگے نہیں جی نہیں آپ کھائیں، نہیں جی آپ کھائیں. میں نے ان کو بتیرا کہا مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے فلاں فلاں. وہ مان کے ہی نہیں دیا کہ نہیں کھاؤ، تھوڑا سا کھاؤ، تھوڑا سا کھاؤ. وہ مجھے کھانا پڑ گیا جی، اور یوں ہو گیا جی. ماحول سے، غلط ماحول میں میرے دوستو، اس غلط کام سے جو وہاں ہو رہا ہے، جو آپ کے مزاج اور طبیعت کے مناسب نہیں، جو آپ کے دین اور ایمان کے مناسب نہیں، اس سے بچنا مشکل ہوگا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے یہ معنی ہے. سچے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں وہاں کوئی غلط راہ پہ ڈالنے والا نہ ہو. وہ تمہیں سیدھا راستہ بتائیں گے، وہ تمہیں اللہ کی بات کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہیں گے، آخرت کی بات کہیں گے، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ڈالیں گے، اللہ کی محبت تمہارے دل میں ڈالیں گے، اللہ کی نعمتیں تمہیں گنوائیں گے، جس سے تمہاری طبیعت میں شکر کی کیفیت پیدا ہو. اور اللہ کا ساتھ، اللہ کی محبت تمہیں دلائیں گے، یاد کرائیں گے، جس سے تمہارے دل کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو، تمہیں تسلی ہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر آدمی سچوں کے ساتھ نہ ہو تو میرے دوستوں مشکل ہو جائے گا، پھر تو دھوکے کے ماحول میں دھوکہ دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے، یوں ہی مسلمانوں کا بازار ہے تمام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی. ابو بکر بھی بازار کا چکر لگاتے تھے، اور عمر فاروق بھی بازار کا چکر لگاتے تھے، اور عثمان غنی بھی بازار کا چکر لگاتے تھے، اور علی مرتضیٰ بھی بازار کا چکر لگاتے تھے، اور معاویہ بھی بازار کا چکر لگاتے تھے، اور عمر ابن عبدالعزیز بھی بازار کا چکر لگاتے تھے. اس کے بعد تمام صالحین اور تمام نیک لوگ، بادشاہ لوگ عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے، اسٹیشنوں میں، لاری اڈوں میں، فلانوں میں، پبلک کی جگہوں میں جاتے پھرتے، دیکھتے سنتے ان کو کہ یہ کیسا ہے ان کا رہن سہن، اور کہاں ہے کوئی کمی ان کے دین میں، ایمان کہ اس کی اصلاح کی جائے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں بزرگی یوں ہو گئی کہ بازاروں میں جانا بزرگوں کے لیے معیوب ٹھہرا. یہ جہالت کی بات ہے، یہ جہالت کی بات، خالص پکی جہالت، بالکل ازرو قرآن. قرآن میں انبیاء علیہ السلام پر جتنے اعتراضات کیے گئے ہیں پہلے لوگوں کی طرف سے، کافر لوگوں کی طرف سے، مشرک لوگوں کی طرف سے، اور جاہلی نظریات والوں کی طرف سے، ان میں سے ایک اعتراض جو یہ ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ تو بازاروں میں بھی پھرتا ہے، اور یہ عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا بھی ہے. وہ کھاوے پیوے گا، جب وہ بندہ ہے تو بندوں والے تقاضے، بندوں والی ضروریات اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں. کس نے تمہیں کہا کہ فرشتہ ہے وہ؟ اور بزرگی بازار میں جانا ضروریات کے لیے، حاجات کے لیے، ایک ہو بازاروں میں آوارہ گھومنا، والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ، خالص شیطانی فعل ہے. اور عورتیں بہت کریں، ایک عورت نے سودا خریدنا ہوتا ہے اور 6 اس کے ساتھ یوں ہی بلا وجہ یوں ہی بحث تکرار کریں گی، دکان ادھر 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 ادھر، اور ایسا بھر رکھا ہے بازاروں کو کہ لوگ پوچھیں کہ جی آپ اس بازار میں کیوں؟ اللہ تمہیں ہدایت دے، ہم اس بازار میں کیوں؟ کیا بات ہے یہ کہ کس نے مخصوص کیا؟ ازرو قرآن یہ عورتوں کے لیے بازار مخصوص ہے کیا؟ قرآن میں ہے کہ یہ عورتیں بازار میں آیا کریں اور مرد نہ آیا کریں؟ بازار تو مردوں کے ہوں، عورتیں کیوں آتی ہیں؟ الٹا تم ہم سے سوال کرنے لگے کہ مرد ہو کر کے تم یہاں کیوں آئے؟ اچھا تو خیر، بازار اپنی ضرورت حاجت کے لیے جانا، ازرو قرآن یہ ہے کہ یہ رسالت کے منافی نہیں ہے، یہ پیغمبری کے منافی نہیں ہے. پیغمبر ہوتے ہوئے بازار میں جائیں گے، رسول ہوتے ہوئے بازار میں جائیں گے.
تو یہ بزرگی کہاں سے آئی بھائی کہ بزرگ ہوتے ہوئے وہ بازار میں نہیں جائیں گے؟ رسول بڑا ہوتا ہے، پیغمبر بڑا ہوتا ہے، یہ بزرگ بڑا ہوتا ہے. بزرگی کے منافی یہ بات نہیں ہے، بڑے سے بڑا بزرگ بھی. اور بہت ساری خرابی کی وجہ بازاروں کی یہی کہ اچھے لوگوں نے بازاروں میں جانا آنا چھوڑ دیا، بازار والوں کی دیکھ بھال صورتحال دیکھنا چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے بہت سارا فساد. اگر یہ جاتے آتے رہتے اور کمی بیشی کی مناسب طور پہ اصلاح کرتے رہتے تو اتنا بڑا بگاڑ اور بگاڑ کا طوفان اور سیلاب کی شکل یہ نہ اختیار کرتا. یہ بگاڑ جو سیلاب کی صورت اختیار کر گیا اور طوفان کی صورت اختیار کر گیا کہ کسی کے تھمتا ہی نہیں ہے، یہ صورت نہ ہوتی. تو خیر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات عرض کر رہا تھا کہ ثابت ہے، بازار میں تشریف لے گئے، ایک صاحب کو دیکھا وہ گندم بیچ رہے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے اس کی گندم میں یوں ہاتھ ڈال دیا، جیسے گندم کو وہ چیک کیا کرے نا گندم والے، منڈیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، یوں ہاتھ ڈال دیا اس میں. اور ہاتھ جو ڈالا تو وہ دستے مبارک میں جو چند دانے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ بھیگے ہوئے اور کچھ سوکھے ہوئے. اب اس آدمی سے پوچھا کہ ارے بھائی یہ کیا؟ یعنی اندر سے بھیگے ہوئے دانے کہ بھائی یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ باہر ہی پڑے تھے دانے، بارش آئی اور گندم بھیگ گئی اور میں نے 1-2 بوریاں اس کے اوپر سوکھی کی ڈال دی. فرمایا بھائی یہ تو دھوکہ ہے، اور من غشنا فلیس منا، جو ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے. دھوکہ کرنے والا ہمارا آدمی نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، ہم تو دنیا سے دھوکے کو اور غش کو اور فریب کو اور ظلم کو مٹانے کے لیے آئے. یہ دین تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ پہلے سے جو دینوں میں ظلم آیا اور تعدی آئی، اس ظلم سے لوگوں کو نجات دلائے. اگر اس دین کے لوگ بھی یہی ظلم کریں گے اور یہی دھوکہ اور فراڈ کریں گے تو پھر نئے دین کو لانے سے کیا مقصد؟ پھر وہی پہلے والے دین جس میں جھوٹ ہے، ظلم ہے، تعدی ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں، پھر ایک نیا دین لانے کی کیا ضرورت ہے اگر وہی کچھ کرنا ہے سب کچھ؟ تو دھوکہ نہیں، ظلم نہیں. میرے دوستو، ایسا ایمان آدمی کا اور ایسا تقویٰ جو معمولی سا منافع، اس نے کہا جی وہ گاہک نہیں لے گا، کہا گیلی گندم کو کم پیسے دے گا اور سوکھی گندم کے زیادہ پیسے دے گا. اب ایسے ایمان کو کیا کریں جو معمولی سے منافع پر ادھر ادھر ہو جائے اور معمولی سے چند پیسوں کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوڑنا اور وہ چند پیسوں کا لینا. ایسے ایمان کو ہم کیا کریں گے؟ یہ ایمان کہاں کام دے گا؟ جس نے دنیا میں 10-20 روپے کے آگے وہ مضبوط نہ رہ سکا یا 200-400 روپے کے آگے وہ ایمان نہ ٹھہر سکا تو آخرت کی گھاٹیاں تو بہت بڑی بڑی ہیں، ان میں یہ کہاں کام دے گا؟ یہ تو ایسے بچوں کا کھیل ہو گیا. معمولی نفع کے لیے جھوٹ بول دیا، معمولی سی ایک بات کے لیے دھوکہ کر دیا. ایمان روک نہیں سک رہا، ایمان روک نہیں لا رہا. میرے دوستو، ایمان وہ ہو جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں استقامت آدمی کو دلائے اور اللہ کی بے حکمی کرنے سے آدمی کو روک دے، اس میں اتنی جان. وگرنہ تو ایمان نہ ہوا، بچوں کا کھیل ہوا. بچے لوگ کھیلا کرتے ہیں، ایک لکڑی ادھر، ایک لکڑی ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، 4 لکڑیاں گاڑی اور اس کے اوپر ڈالی چادر. اب کیا ہوا؟ بچے اس کا کیا نام رکھے؟ یہ ہم نے گھر بنایا ہے. ابا ہم نے یہ گھر بنایا. امی یہ ہم نے دیکھو ہم نے کیا پیارا گھر بنایا. ہاں ٹھیک ہے، گھر تو بنا، لیکن یہ گھر کس کام کا؟ نہ یہ سردی سے بچاتا ہے اور نہ یہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ یہ بارش سے بچاتا ہے اور نہ یہ رہنے کے کام آتا ہے، نہ چوری سے حفاظت کے سامان، نہ اس میں کوئی رہ سکتا ہے. بچوں کے محض کھیلنے کی ایک ان کا تخیل، بچوں کی ایک محض کھیل، کوئی سنجیدہ نوعیت کا کام نہیں. بچے لوگ ایک اینٹ رکھیں گے، اس کے اوپر دوسری اینٹ چڑھا دیں گے اور اس کے اوپر تیسری چڑھا دیں گے، پھر اس کے اوپر چوتھی چڑھا دیں گے. بھئی یہ کیا بنا رہے ہیں؟ کہ یہ ہم ریل بنا رہے ہیں. کیوں کہیں ہم ریل بنا رہے ہیں؟ اب ان سے بندہ پوچھے ارے اللہ کے بندو، تمہیں یہ ریل تم بنا رہے ہو، کہاں پہنچائے گی تمہیں یہ ریل؟ اور کون سی پٹڑی پہ چلتی ہے یہ ریل؟ کتنے آدمی اس میں بیٹھ سکتے ہیں؟
اور دوسرا کوئی بچہ آوے وہ یوں کر کے لات مارے گا اور ساری ریل جاتی رہے گی۔ ایمان اور دین آدمی کا اس طرح کا بچوں کا کھیل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک معمولی سی لات لگے، کوئی معمولی سا منافع آوے اور کوئی معمولی سا خوف آوے تو سب دین و ایمان اللہ کی پناہ گیا سب کچھ۔ دین و ایمان وہ ہو کہ کروڑوں کے منافع، کہ لعنت بھیجتا ہوں ان کروڑوں پر اور ان کو پائیوں جیسا بھی نہیں سمجھتا، میں اللہ کی بے حکمی نہیں کر سکتا، اور چمکتی ہوئی تلواریں یا توپوں کے دہانوں کے سامنے ان کو باندھ دیا جائے کہ پھرتے ہو اپنی بات سے یا نہیں پھرتے، ابھی ایک بٹن دبائیں گے گولا چلے گا اور تمہارے جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، پھرتے ہو اپنی بات سے یا نہیں پھرتے؟ کہا نہیں، وہ تو ایک بات کہہ چکے، کچھ بھی ہو اس بات سے باز نہیں آ سکتے۔ یہ ہے بلال کا وہ احد کہنا، احد کہنا، اللہ ایک ہے، کر لو جو کرنا ہے، اللہ ایک ہے، جو تم سے ہو سکے، صرف کمر کی کھال ادھیڑی ہے نا، پورے جسم کی ادھیڑ کے رکھو، پھر بھی کہوں گا اللہ ایک ہے، پھر بھی اسی کو مانوں گا اور اسی کی مانوں گا۔ ایمان اس طرح کا کہ آدمی کو کوئی خوف اس سے نہ ہٹا سکے اور کوئی لالچ اور طمع اس سے بچلا نہ سکے اور اس سے پھسلا نہ سکے۔ یہ لیکن یہ ایسا ایمان میرے دوستو مشق سے آوے ہے، مشق سے، صرف باتیں سننے سے نہیں آتا، گھر میں بیٹھے نہیں آتا، دکان میں بیٹھے نہیں آتا، کہ لذتیں اور مزے تو آپ لیتے رہیں دکانوں کے، کارخانوں کے، گھروں کے، اور یوں ہی جو ہو گھر بیٹھے بیٹھے جیسے برسات آ جائے، بارش آ جائے آپ کے گھر کے ذہن میں، ایسے ہی ایمان بھی آ جائے گا اور ایسے ہی تقویٰ بھی حاصل ہو جائے گا اور ایسے ہی یہ صفات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ میرے دوستو اس کے سیکھنے میں، سکھانے میں انبیاء نے بھی مار کھائی، ان کے ساتھیوں نے بھی مار کھائی، صرف مارے نہیں کھائیں، ان کو قتل ہونا پڑا، ان کو آروں سے ذبح کر دیا گیا۔ یہ ایسی قیمتی چیزیں ہیں اللہ کے یہاں کہ نبیوں کا قتل ہونا اور ان کے ساتھیوں کی، زندہ آدمیوں کی کھال کھینچ لیا جانا، یہ سب کچھ برداشت کیا اور کہا یہ بات چلانی ہے، یہ بات آگے بڑھانی ہے، یہ کلمہ ایمان ہے، کلمہ توحید ہے، اللہ کی بات ہے، اس کے لیے بندے جان سے چلے جائیں، مال سے چلے جائیں، وطن سے نکال دیے جائیں، کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں ڈال دیے جائیں، زندہ آدمیوں کو جلا دیا جائے، لیکن یہ بات اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ بات، یہ کلمہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میرے دوستو اس کلمے کی وقت ہمارے دلوں میں آ جائے اور اس کے لیے ہم کچھ قربانی جانی مالی کر گزریں، تب یہ کلمہ کام آئے گا قبر میں، محشر میں، جنت میں۔ اور جب کیا ہی کچھ نہیں تو جیسے محض باتیں کبھی بھی کسی کے کام نہیں آتی، محض بات، ارے محض بات کرنے سے میرے بھائی ماچس کی ڈبیاں نہیں آتی، اتنی بڑی جنت کے امیدوار ہو، محض باتوں سے تو ماچس کی ڈبیاں نہیں آتی، آدھا پاؤ دہی نہیں ملتا، ایک پاؤ بھر دودھ نہیں ملتا محض باتیں کرنے سے، اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہی پڑے، کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے، کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تب جا کے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیز۔ تو یہ ایمانی صفات، یہ تقویٰ، یہ اللہ کا قرب، اللہ کے ہاں درجات، کیا بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کچھ لگائے، نہ جان لگائی نہ مال لگایا اور یہ سب کچھ مل جائے؟ میرے دوستو عقل سے بعید بات ہے، عقل سے بعید بات۔ اس کے لیے تو بھائی کچھ لگانا ہوگا، لگانے کی نیت کریں اور وہ صالح ماحول کو تلاش کریں اور اس کے اندر اپنے آپ کو پہنچائیں اور کچھ تھوڑا سا ریاضت، کچھ محنت، تاکہ وہ صفات محمودہ حاصل ہوں، دنیا میں بھی کام آئیں گی، دنیا میں بھی یہی ترقی کی معراج اور یہی ترقی کا زینہ ہے، اور آخرت میں تو صرف کام یہی چیزیں آئیں گی، یہی چیزیں آئیں گی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔